نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ اس میں جتنی نیکیاں، جتنی عبادات ہم کر سکیں، جتنی نیکیاں کما سکتے ہوں اور جتنا عبادت میں اپنے آپ کو جھونک سکتے ہوں وہ اتنا کم ہے، کیونکہ یہ مغفرت اور رحمت کے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں عبادت میں کثرت کرنا چاہیے۔ اب اس مہینے میں زیادہ کیا کام کرنا چاہیے؟ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کاموں کو کثرت سے کیا کرو، اور یہ 4 کام ہیں جن کو بتایا گیا کہ کثرت سے ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ان 4 کاموں کی کثرت کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی ہم کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر محمد رسول اللہ بھی ملا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد رکھنا چاہیے۔ دوسرا، ہم رمضان المبارک میں استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا استغفار بتا دیتا ہوں، آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب پڑھا کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ جو آسان لگے اس کی کثرت کریں۔ ایسے ہی جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، اس کے لیے یہ الفاظ پڑھتے رہیں: اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اگر کوئی آدمی استغفار اور یہ کلمات عربی زبان میں نہیں کہہ سکتا تو اپنی زبان میں بھی استغفار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے: اے اللہ، میں نے جو گناہ کیے ہیں، اے اللہ آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرتا رہے: اے اللہ، میں آپ سے جنت کا طلبگار ہوں، آپ مجھے جنت عطا فرمائیے، اور اے اللہ میری جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اور ساتھ ساتھ کتنا بہتر ہو کہ اگر ہم ان دعاؤں میں اپنے ساتھ ساتھ ساری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی امت کے مرد و عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے تو جتنے دنیا میں مسلمان مرد و عورت ہیں ان سب کے برابر ایک ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے۔ صرف ہمارے ملک ہی میں مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اب سوچیں سارے عالم میں کتنے مسلمان ہیں۔ اگر ہم صرف اتنا کہہ لیتے ہیں کہ اے اللہ میری اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے تو کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ہم نے کما لی۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خوب کثرت سے ان 4 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک خاص بات، یہ جتنی باتیں آپ حضرات سیکھتے ہیں اگر آپ اس کے ذریعے سے دوسروں کو شیئر کریں اور دوسرے بھی ان چیزوں کو پڑھنے اور کرنے لگیں تو ان کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی